السلام علیکم. اگر آپ کو یہ نوٹس PDF فارم میں چاہیے تو یا پھر آپ اپنا Gmail اکاؤنٹ کمنٹ باکس میں لکھیے یا پھر جو میں نے WhatsApp نمبر دیا ہوا ہے آپ اس پر کانٹیکٹ کر کے یہ ریسیو کر سکتے ہیں. آج ہم بات کریں گے BEd کوڈ 8606 سٹیزنشپ ایجوکیشن اینڈ مینجمنٹ کی. گزارش یہ ہے کہ آپ اگر چینل پر نئے تو اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. تو بڑھتے ہیں کوسچن نمبر 1 کی طرف. کوسچن نمبر 1 ہے ایکسپلین کلچرل ڈائیورسٹی اینڈ رول آف ایجوکیشن ان پروموٹنگ اینڈ پریزرونگ کلچر. آلسو ہائی لائٹ کریکٹرسٹکس آف کلچر اینڈ فنکشنز آف سوسائٹی. کلچرل ڈائیورسٹی کیا ہے، تعلیم کی پروموشن میں اس کا کیا کردار ہے اور اس کی جو خصوصیات ہیں وہ بیان کیجیے، اور کلچر یعنی ثقافت کے جو فنکشن ہیں، معاشرے کے جو فنکشن ہے وہ بھی بیان کیجیے. سب سے پہلے ہم کلچرل ڈائیورسٹی کی بات کرتے ہیں. دا ایگزسٹنس آف اے ورائٹی آف کلچرل اور ایتھنک گروپس ود ان اے سوسائٹی. ایک معاشرے کے اندر ایک سے زیادہ ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا قیام وجود، یہ کلچرل ڈائیورسٹی کہلاتا ہے. اب اس کا کردار کیا ہے تعلیم کی پروموشن میں، وہ دیکھیے. کوئی بھی معلومات اور تجربات جو نئی نسل تک آتے ہیں وہ صرف لکھے ہوئے علم اور تجربات کے ذریعے آگے نسلوں تک پہنچتے ہیں. اگر علم نہیں ہوگا، سوسائٹی نہیں ہوگی تو کلچر اور علم نہیں ہوگا. جو بھی معلومات آپ اپنے بچوں کو دیں گے، جو بھی معلومات آپ کے پاس ہے، بیسیکلی وہ معلومات آپ کے پاس کسی نہ کسی ریسورس سے تو آئی ہے نا. وہ ریسورس یا پھر آپ کا اپنا تجربہ ہوگا یا پھر وہ ریسورس کوئی ایسی کتاب ہوگی جس کو پڑھ کر آپ نے تعلیم یا پھر معلومات حاصل کیا ہے. تو کلچر کو آگے بڑھانے میں، کسی بھی قوم کی ثقافت کو آگے بڑھانے میں یا پھر کسی بھی نسل کو تعلیم دینے میں کلچر کا بڑا اہم کردار ہے اور علم کا بڑا اہم کردار ہے. کیونکہ علم کے بغیر نہ تو کوئی ثقافت، نہ کوئی کلچر پروان چڑھ سکتا ہے، اور نہ ہی کلچر کے بغیر، نہ ہی ثقافت کے بغیر آپ کوئی بھی علم آگے پہنچا سکتے ہیں یا پھیلا سکتے ہیں. کریکٹرسٹکس آف کلچر میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے شیئرڈ، یعنی آپ کا کلچر دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ شیئرڈ ہوتا ہے. لرنڈ، آپ یہ کلچر سیکھتے ہیں، یعنی آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کلچر نہیں ہوتا. ثقافت ایک چیز آپ کے ذہن میں پیدائش کے ساتھ نہیں آ جاتی، بلکہ آپ جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں. ناٹ انہیریٹڈ، وہی بات ہے وراثت میں نہیں ملتا. بایولوجیکل، وہی بات ہے آپ کے DNA میں ثقافت نہیں ہوتی، بلکہ آپ جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر مل جل کر سیکھتے ہیں. انٹیگریٹڈ، ثقافت میں بہت ساری پہلو جو ہیں وہ آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، یقین، اتحاد، تنظیم، دوسروں کی عزت وغیرہ وغیرہ. سمبولک، آپ کا کلچر آپ کی علامت ہے، آپ کی پہچان ہے، آپ کی شناخت ہے. پیٹرن آف لرنڈ بیہیویئر، یعنی کلچر میں وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ تجربات کی مدد سے سیکھتے ہیں، پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں، ارد گرد زندگی میں تجربہ کرتے ہیں، وہی ساری چیزیں کلچر بن جاتی ہیں. انکلوڈز ویلیوز نالج، کلچر میں بیسیکلی علم ہوتا ہے اور اقدار ہوتی ہیں. ڈیلز ود کسٹم، کلچر میں مختلف طرح کی رسومات ہوتی ہیں. تو یہ ساری کریکٹرسٹکس ہیں کلچر کی. اب کسی بھی معاشرے کا فنکشن ہے، کیا فنکشن ہوتا ہے، کردار کیا ہوتا ہے. سوشل چینج اینڈ کنٹرول، معاشرے کا کردار، معاشرے سے کیا مراد ہے. معاشرہ بیسیکلی لوگوں کے گروپ کو کہتے ہیں. اب لوگوں کے گروپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بندہ کوئی گڑبڑ کر رہا ہے تو وہ اس پر کنٹرول کریں. فار ایگزامپل، اگر کوئی بندہ شراب کا کاروبار شروع کر رہا ہے تو باقی بندوں کو، سوسائٹی کو چاہیے کہ اس کاروبار کو کنٹرول کریں اور چینج کیا جائے، بند کیا جائے. کنسٹرکشن آف ایکسپیرینسز، ڈیولپمنٹ آف سوشل اینڈ مورل ویلیوز. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سوسائٹی ہے، جو بندے ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اخلاقی اقدار اور سماجی اقدار کو پروان چڑھائیں. جو اپنے ارد گرد موجود بندوں کو تجربات وہ سکھا رہے ہیں وہ ایسے تجربات ہوں جو پریکٹیکل لائف میں ان بندوں کو آگے چل کر فائدہ پہنچانے والے ہوں، نہ کہ ایسے تجربات ہوں کہ وہ ہر قسم کی برائی سامنے ہو. کیونکہ آپ نے تو کل مر جانا ہے. جو نئی نسل آئے گی انہوں نے پھر اگر آپ کے پٹھے قدموں پر چلنے کی کوشش کی تو ان کو نقصان ہوگا اور پھر گالیاں آپ کو بھی پڑتی رہیں گی جب تک آپ قبر میں پڑے رہیں گے. پرووائڈنگ اپرچونٹی فار ایکوالٹی، سب کو مساوی موقع دینے کے لیے کوشش کرنی ہے، یہ مقصد ہوتا ہے سوسائٹی کا. انکلکیٹنگ سول رسپانسبلٹی، ایک شہری کے طور پر آپ کی کیا ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری معاشرے کے لوگوں میں ڈالنا سوسائٹی کا کام ہے، معاشرے کا کام ہے. نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ نیشنل انٹیگریٹی، کسی بھی ملک میں جو لوگ بسنے والے ہیں ان کا آپس میں اتحاد ہونا ضروری ہے، اور یہ ساری باتیں کون سکھاتا ہے، معاشرہ سکھاتا ہے، لوگ سکھاتے ہیں، سوسائٹی سکھاتی ہے. تو یہ ایک سوسائٹی کے فنکشنز ہیں. نمبر 2 ہے ایکسپلین گروپ ڈائنامکس، ٹائپس اینڈ پرنسپلز آف گروپس اینڈ رول آف ٹیچرز اور انڈیویجولز ان مینیجنگ گروپ اینڈ انڈیویجولز بیہیویئر. گروپ ڈائنامک کیا ہے، اس کے پرنسپل اور اس کی اقسام کون کون سی ہیں،
اور ایک گروپ کو یا پھر ایک واحد بندے کو مینیج کرنے میں کسی ٹیچر یا پھر انڈیویجول کا کردار کیا ہے؟ سب سے پہلے تو دیکھیے گروپ کیا ہوتا ہے۔ سیٹ آف پیپل دیٹ لیوز ٹوگیدر ود سم کامن نارمز، لوگوں کا ایسا گروپ جو مشترکہ روایات کے تحت ایک جگہ پر رہ رہے ہوتے ہیں، ان کو گروپ کہتے ہیں۔ ڈفرینٹ بیہیویئرز دیٹ اکر ود ان آ سوشل انوائرمنٹ، اب اس کو گروپ ڈائنامکس کہتے ہیں۔ گروپ ڈائنامک کا مطلب یہ ہے کہ ایک گروپ میں بے شمار بندے رہ رہے ہیں، ایک گاؤں میں بے شمار نسلوں والے بندے رہ رہے ہیں، قوموں والے بندے رہ رہے ہیں، تو یہ جو مختلف قومیں ہیں بیسیکلی یہ ڈائنامکس ہیں، یہی گروپ ڈائنامکس کہلاتی ہیں، کیونکہ ہر ایک کا تعلق مختلف نسل، مختلف رنگ، مختلف قبیلے سے ہے۔ سب سے پہلا ہے سائیکولوجیکل گروپس۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ یہ سائنس کا گروپ ہے، یہ آرٹس کا گروپ ہے، یہ کامرس کا گروپ ہے، تو ایک سوسائٹی میں بسنے والے لوگ کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں، کچھ نرسز ہوتی ہیں، کچھ سائیکسٹسٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سائیکولوجیکل جو گروپ ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کا ذہن پڑھنا، لوگوں کو اچھائی برائی کے بارے میں بتانا۔ فار ایگزامپل اگر کسی بندے کو رات میں ڈراؤنے خواب آتے ہیں تو یہ سائیکولوجیکل گروپ یعنی جو سائیکولوجیکل پرسنز ہوتے ہیں یہ اس کا ذہن پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کرتے ہیں اور پھر اس کا حل بتاتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پہ ہے سوشل گروپ۔ سوشل گروپ سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ معاشرے کی بہتری میں ہر وقت اپنا کسی نہ کسی طریقے سے کردار ادا کرتے رہتے ہیں، جو سوشل سروسز دینے والے بندے ہوتے ہیں بیسیکلی وہ ان سوشل گروپس میں آتے ہیں۔ نیکسٹ ہے فارمل گروپ۔ اب یہ فارمل گروپ سے مراد ڈاکٹروں کا گروپ ہے، ٹیچرز کا گروپ ہے، NGOز کا گروپ ہے۔ انفارمل گروپ یہ ہے کہ آپ نے کوئی NGO جوائن نہیں کی، کوئی پیشہ جوائن نہیں کیا، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مینیج گروپ سے مراد یہ ہے کہ ایک گروپ کا سربراہ ہے اور اس کے انڈر کچھ بندے کام کر رہے ہیں، تو وہ جو سربراہ ہے، جو مینیجر ہے، وہ اپنے گروپ کے بندوں کو ساتھ ملا کر چلا رہا ہے۔ پروسیس گروپس، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کام ہو رہا ہے اس کام کی نگرانی کرنی۔ سیمی فارمل گروپ، یہ سیمی گورنمنٹ گروپس ہوتے ہیں بیسیکلی، اور فارمل گروپ جو ہوتے ہیں وہ گورنمنٹل گروپس آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ سیمی فارمل گروپس یہ کچھ گورنمنٹ کے قوانین کو فالو کرنے کے پابند ہوتے ہیں، یعنی گورنمنٹ کے کچھ اختیارات ان کو دے دیے جاتے ہیں، جیسے پیک اور پیف کے انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مکمل طور پر گورنمنٹ کے انڈر نہیں ہوتے، پرائیویٹ ہوتے ہیں، لیکن ان میں سارا جو سٹرکچر ہے وہ گورنمنٹ کا چل رہا ہوتا ہے۔ گول گروپ، یعنی ان کو ایک مقصد دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ مقصد اچیو کرنے کے لیے دن رات ایک کر دینا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یونیورسٹی میں آپ کو پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے گروپ تشکیل دے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ 3-4 بندوں نے مل کر یہ گول اچیو کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ گروپ گول گروپ ہو گیا۔ لرننگ گروپ، پرابلم سالونگ گروپ۔ پرابلم سالونگ گروپ کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے مل جل کر کوئی پرابلم سالو کرنا ہے، اور لرننگ گروپ کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچر پڑھا رہا ہے، آپ کے مختلف گروپ بن گئے، ٹھیک ہے، آپ بیٹھے سیکھ رہے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ لرننگ گروپ ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا پرنسپل آف گروپ۔ اب گروپ کے قوانین کون کون سے ہیں؟ جب آپ گروپ بناتے ہیں کون کون سی باتوں کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے؟ سب سے پہلی بات ہے پرنسپل آف بلانگنگز، یعنی جب بھی آپ پرنسپل بنائیں، جب بھی آپ گروپ بنائیں تو آپ ان سارے بندوں کا بیسیکلی دل سے خیال کریں، یہ نہیں کہ انفیئر گروپنگ آپ بنا دیں، 4 نالائق بچے ایک گروپ میں کر دیں، 3 لائق بچے ایک ہی گروپ میں کر دیں، اس طرح نہیں۔ پرنسپل آف پرسیپشن، آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سے بچوں کا گروپ بناؤں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ پرنسپل آف کنفرمیٹی، آپ نے دیکھنا ہے کہ جو آپ نے گروپ بنایا ہے وہ بندے آپس میں کمفرٹیبل ہیں یا نہیں۔ پرنسپل آف چینج، پرنسپل آف ری ایڈجسٹمنٹ، چینج کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو گروپ کے بندے چینج کرنے پڑ جائیں تو آپ چینج کریں۔ ری ایڈجسٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ گروپ کے بندوں میں اگر آپس میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے تو آپ اس کو ری ایڈجسٹ کریں۔ کامن موٹیو کا مطلب یہ ہے کہ گروپ کے جتنے بھی افراد ہیں ان کو یہ بات باور کرائیں کہ آپ کا گروپ اس لیے بنایا ہے کہ آپ نے یہ خاص مقاصد حاصل کرنے ہیں، خاص جو آپ کے گول ہیں ان کو اچیو کرنا ہے، سب نے ان گولز کی طرف توجہ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ گول اورینٹیشن پرنسپل، اس کا مطلب بھی وہی ہے۔ پرنسپل آف پاور، یعنی کہ ایک بندے کو آپ نے پاور دینی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک کلاس ہے تو سب کو مانیٹر بنا دیا جائے، نہیں، بلکہ ایک مانیٹر ہوگا، ایک ٹیچر ہوگا تو زیادہ بہتر طریقے سے وہ مینیج کریں گے چیزیں، بجائے اس کے کہ ایک وقت میں ایک کلاس کو 5 ٹیچر پڑھا رہے ہوں تو کیسے پڑھائیں گے۔ کنٹینیوس پروسیس پرنسپل، یعنی یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو لگاتار جاری رہتا ہے، یعنی گروپ کی آپ نے پرفارمنس کو لگاتار چیک کرتے رہنا ہے۔ اب ٹیچر کا یا پھر کسی بھی انڈیویجول کا رول کیا ہوتا ہے ان گروپس کے حوالے سے؟ سب سے پہلے آپ نے گروپ کے بندوں کو انسپائر کرنا ہے، یعنی آپ کا اپنا کردار اتنا بہترین ہو کہ بندے یا پھر بچے دیکھ کر آپ کو کاپی کریں۔ آپ نے بندوں کو انکریج کرنا ہے، آپ نے ان کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ ہاں جی آگے بڑھو، محنت کرو، کمائی کرو۔ پھر آپ نے ان کو موٹیویٹ کرنا ہے، پھر آپ نے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اور آخر پر ان کو
پریکٹیکل فیلڈ میں دوڑا دینا ہے۔ یہ بیسیکلی ٹیچر کا یا پھر انڈیویجول کا رول ہونا چاہیے گروپس کے حوالے سے۔ کویسچن نمبر 3 ہے ایکسپلین اسٹیجز پروسیس۔ یہ اسٹیجز اور پروسیس ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ ٹائپس اینڈ ایجنٹس آف سوشلائزیشن، یہ ایجنٹس والا کویسچن امپورٹنٹ ہے۔ سوشلائزیشن کیا ہے، معاشرتی بیسیکلی زندگی کیا ہے اور اس کی اقسام کیا ہے، بندہ معاشرے کا حصہ کیسے بنتا ہے، یہ سارا مرحلہ بیان کریں۔ اور کہتا ہے دا ایکٹیویٹی آف مکسنگ سوشلی ود ادرس، دوسروں کے ساتھ معاشرتی طور پر گلنے ملنے کا نام سوشلائزیشن کہلاتا ہے۔ اب ایجنٹ کیا ہوتا ہے؟ ایجنٹ از اے پرسن ہو ہیز بین لیگلی امپاورڈ ٹو ایکٹ آن بہاف آف اندر پرسن اور این اینٹی۔ ایجنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا بندہ جس کو کسی دوسرے بندے کے بہاف پر طاقت مل گئی ہے، اختیار مل گیا ہے اور وہ اس اختیار کا استعمال کرے۔ سب سے پہلے اب ہم ٹیپس کی بات کرتے ہیں اور پھر جب پروسیس کے بعد ایجنٹس کو ڈسکس کریں گے کہ ایجنٹس ہیں کیا، تو پھر ہم ذرا تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ٹائپس میں سب سے پہلا ہے پرائمری سوشلائزیشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچہ ہے، ایک بندہ ہے، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، بھائی بہن، اچھا جی، امی ابو، چچا چاچی وغیرہ کے ساتھ جب بات چیت کرتا ہے، ان کے ساتھ سوشلائزنگ کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں پرائمری سوشلائزیشن۔ سیکنڈری سوشلائزیشن، بچہ گھر سے جب باہر نکل جاتا ہے، محلے کے دوستوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ جب بات چیت کرتا ہے، سوشل ہوتا ہے، تو یہ سیکنڈری سوشلائزیشن کہلاتی ہے۔ ڈیولپمنٹل سوشلائزیشن یعنی بندہ یا پھر بچہ جب کسی ایسے گروپ کا حصہ بن جاتا ہے جہاں پر آپ نے اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنے کے لیے کچھ کلاسیں لینی ہے یا پھر ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کرنا ہے، تو جب ایسی بات چیت ہوگی تو اس کو کہتے ہیں ڈیولپمنٹل سوشلائزیشن۔ اینٹیسپیٹری سوشلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک ٹاسک مل گیا ہے، آپ کو ایک رول مل گیا ہے، اب آپ نے اس ٹاسک کو اچیو کرنے کے لیے اپنا کردار نبھانا ہے۔ ری سوشلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے پرائمری سوشلائزیشن کر لی، سیکنڈری کر لی، اینٹیسپیٹری کر لیا، ڈیولپمنٹل کر لیا، تو اب آپ ان ساری جو سوشلائزیشنز ہیں ان کو بار بار پریکٹس کریں، بار بار ری سوشل ہوتے رہیں، اس کا مطلب ہے ری سوشلائزیشن۔ چھٹے نمبر ہے آرگنائزیشنل سوشلائزیشن، یعنی آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں تو مختلف طرح کے بندے آپ کو ملتے ہیں، ان سب کے ساتھ جب آپ بات چیت کرتے ہیں تو اس کو آرگنائزیشنل سوشلائزیشن کہتے ہیں۔ گروپ سوشلائزیشن، آپ کا گروپ بن گیا ہے، آپ نے اپنا ٹاسک اچیو کرنا ہے، تو اس ٹاسک کے اچیومنٹ کے لیے جب آپ ایک دوسرے بندے سے، گروپ کے بھائی دوسرے بندوں سے جب آپ بات چیت کرتے ہیں تو اس کو گروپ سوشلائزیشن کہتے ہیں۔ جنڈر سوشلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ لڑکے لڑکیاں آپس میں باتیں کریں، یا پھر لڑکیاں آپس میں، یا پھر لڑکے لڑکیاں مکس آپس میں کسی بھی خاص مقصد کے حصول کے لیے جب سوشلائزیشن کرتے ہیں، جیسا کہ یونیورسٹیز میں، تو اس کو کہتے ہیں جنڈر سوشلائزیشن۔ اب سوشلائزیشن کرنے کے کتنے مراحل ہیں، کون سا وہ پروسیس ہے؟ بیسیکلی 3 مراحل ہیں۔ ایک ہے چائلڈہڈ، بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو گھر والوں کے ساتھ سوشلائزیشن کرتا ہے، اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ سوشلائزیشن کرتا ہے، محلے والوں کے ساتھ۔ پھر وہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو بڑی کلاس کے بچوں کے ساتھ، بڑے لڑکوں کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، وہ سوشلائزیشن کرتا ہے۔ پھر ایڈلٹہڈ، پھر وہ جوانی لڑکپن کی عمر میں پہنچ جاتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ 3 سٹیجز ہیں، 3 جو ہے نا طرح کے عمل سے بچہ گزرتا ہے اور سوشلائز ہوتا ہے۔ اب ایجنٹس کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایجنٹ سے مراد وہ تمام بندے، وہ تمام عناصر ہیں جو کسی بھی بندے کو سوشل ہونے میں یعنی معاشرتی زندگی اپنانے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے فیملی۔ بچہ فیملی کے ساتھ بات چیت کرے گا، اسے پتہ چلے گا کہ اپنے سے بڑے کو آپ کہنا ہے، تو وہ گھر سے باہر جب جائے گا فرینڈس، تو اس کے فرینڈس میں سے جو اس سے بڑا ہوگا وہ اسے آپ کہے گا، ریلیٹیوز میں سے جو بڑا ہوگا وہ آپ کہے گا، اسکول میں جو اس سے بڑا ہوگا اسے آپ کہے گا۔ تو یہ سارے ایجنٹ ہیں، یعنی بچہ کن بندوں سے مل کر سوشل ہوتا ہے؟ فیملی سے مل کر سوشل ہوتا ہے، فرینڈ سے بات چیت کرتا ہے سوشل ہوتا ہے، رشتہ داروں سے، اسکول میں دوستوں کے ساتھ مل کر بات چیت کر کے وہ سوشل ہوتا ہے، پیر گروپس جو اسکول میں ان کے گروپ بنا دیے جاتے ہیں ان میں آپس میں بات چیت کر کے وہ سوشل ہوتا ہے، اور میس میڈیا جو میڈیا ہے، میڈیا کو دیکھ کر بچہ سوشل ہوتا ہے، جیسے فیس بک اور یوٹیوب، انسٹاگرام وغیرہ۔ آج ہم سبھی سوشل ہیں، ابھی ہم یوٹیوب کے توسط سے یہ بات سن رہے ہیں اور کر رہے ہیں، بات پڑھ رہے ہیں، تو ہم بھی میس میڈیا کے ذریعے سوشل ہو رہے ہیں، سوشلائزیشن کر رہے ہیں، اور ہم سارے بھی سوشلائزیشن کے ایجنٹ ہیں۔ کویسچن نمبر 4 ہے ایکسپلین سوشل انسٹیٹیوشنز، دیئر ٹائپس اینڈ فنکشنز اور رولز۔ سوشل ادارے کون سے ہیں، ان کی اقسام بیان کیجیے اور ان کا مقصد یا پھر ان کا کیا کردار ہوتا ہے۔ سوشل انسٹیٹیوشن از دا نیم آف انٹر کوآرڈینیشن آف سوشل ریلیشن شپس۔ سوشل انسٹیٹیوشن کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ آپس میں مل جل کر ایک دوسرے کے کام آتے ہیں تو بیسیکلی اسی کو سوشلائزیشن کہا جاتا ہے۔ ایک اسکول میں، ایک کلاس میں بچے جب ایک دوسرے کے کام آتے ہیں تو وہ کلاسک سوشلائزیشن کہلاتی ہے۔ اسی طرح جب آپ معاشرے میں
ٹھیک ہے جی، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تو وہ سوشلائزیشن کہلائے گی، یعنی سماجی رابطہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کسی اکانومی میں مثال کے طور پر بینک میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو بینک کے جو بندے آپس میں بات چیت کریں گے، گپ شپ لگائیں گے، اس کو اکانومک سوشلائزیشن کہا جاتا ہے۔ آپ کے جو گھر والے ہیں آپ سے بات چیت کریں گے مختلف امور پر تو وہ فیملیل سوشلائزیشن کہلائے گی۔ اگر آپ کسی مذہبی ادارے میں مدرسے میں ہیں تو جو ٹیچر اور طلباء آپس میں بات چیت کریں گے وہ ریلیجیس انسٹیٹیوشن سوشلائزیشن کہلائے گی۔ اسی طرح جو سیاست میں، ٹھیک ہے جی، سیاسی بندے آپس میں گپ شپ لگائیں گے تو وہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنل سوشلائزیشن کہلائے گی۔ تو یہ ساری اس کی کچھ ٹائپس ہیں، اتنا مشکل کویسچن نہیں ہے، آسان ہے۔ اب ہم اس کے فنکشنز دیکھتے ہیں۔ جو سوشل انسٹیٹیوشن کے ادارے ہیں، جو سماجی یا پھر معاشرتی رابطے کے ادارے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا مقصد ہے اکانومک فنکشن، یعنی آپ معیشت کے بارے میں ڈسکس کریں اور دیکھیں کہ معاشی حالات کس طرح کے ہیں۔ جو سیاسی ادارے ہیں وہ سیاست کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں کہ سیاست میں ملک کا کیا کردار ہے، سیاست کس طرف جا رہی ہے، ملک کس طرف جا رہا ہے، کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا چیزوں سے بچنا ہے۔ فیملیل فنکشن یعنی خاندانی جو نظام ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے خاندانی زندگی کیسے گزارنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ ریلیجیس انسٹیٹیوٹ میں چلے جائیں تو بتائے گا کہ آپ کی مذہبی ذمہ داریاں کیا ہیں، آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ سوشل کنٹرول بتائے گا کہ جب آپ معاشرے میں جائیں گے اور آپ کو ایک غلط کام ہوتا ہوا نظر آئے گا تو آپ نے اس کو کیسے روکنا ہے، یعنی ایک بندہ ہاتھ میں بندوق اٹھائے ہوئے دوسرے کو قتل کر رہا ہے، بلکہ اس نے گولی مار کے قتل کر دیا، غلط کام کر دیا، تو اب آپ اس غلط کام کو کیسے روکیں گے، ٹھیک ہے، یا یہ کام ہونے سے پہلے اس کو آپ نے کیسے روکنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو گولی مارنے لگا ہے تو آپ اسی بندے کو گولی مار کے جو ہے نا کہیں جی کہ میں نے سوشل کنٹرول کیا، نہیں، یہ غلط ہے۔ سوشل ٹرانسفارمیشن یعنی آپ نے اپنی غلطیوں کو سدھارتے رہنا ہے، وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے رہنا ہے۔ اور سوشلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان تمام طرح کے اداروں کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنی ہے اور اپنا کریکٹر بلڈ کرنا ہے، اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرنی ہے۔ کویسچن نمبر 5 ہے، ایکسپلین سوشل ڈیویشن میتھڈ آف سوشل کنٹرول اینڈ رول آف ٹیچرز ان ڈیولپنگ سوشل کنٹرول۔ سوشل کنٹرول کا میتھڈ، طریقہ کار کیا ہے اور سوشل کنٹرول میں ٹیچر کا کیا کردار ہے، آپ کس طرح سے یعنی ٹیچر کلاس روم میں بچوں کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ کانسیپٹ دیٹ ایکسپریسز سوشلی ایکسیپٹیڈ بیہیویئرل نارمز اینڈ ایتھیکل اسٹینڈرڈز، ایک ایسا نظریہ جس کے تحت معاشی طور پر قابل قبول جو رویے ہیں ان کا اظہار کیا جائے، ان کے بارے میں بیان کیا جائے، اس کو کہتے ہیں سوشل کنٹرول یا پھر سوشل ڈیویشن۔ اب سوشل کنٹرول کے کون کون سے میتھڈ ہیں؟ سب سے پہلا میتھڈ ہے انٹرنل میتھڈ۔ انٹرنل میتھڈ کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے جب آپ نے کچھ قوانین بنا لیے ہیں کہ جب بھی بندہ ان قوانین سے پرے ہٹے گا تو ایک خاص جج یا وکیل یا پھر قانون دان اس بندے کو قانون کے تحت ان جو لائنز ہے، بارڈر لائنز ہیں، ان بارڈر لائن کے اندر دوبارہ لے کر آئے گا، تو یہ طریقہ کار انٹرنل میتھڈ کہلاتا ہے۔ اب ایکسٹرنل میتھڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اب کوئی قانونی ادارہ نہیں بلکہ معاشرے کا کوئی بھی بندہ یا پھر کوئی بھی سربراہ جو ہے وہ اس خاص بندے کو کہے گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، اس لیے آپ دوبارہ اپنے صحیح رستوں پر آ جائیں، تو وہ واپس لے آئے گا، تو اس کو کہیں گے ایکسٹرنل میتھڈ۔ انفارمل میتھڈ اور فارمل میتھڈ کا نقطہ سمجھیے۔ انفارمل میتھڈ میں کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ کسی غلط کام کرنے والے بندے کو کہہ سکتا ہے کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہو۔ اب انفارمل میں ایک ایسا بندہ ہوگا کہ جو بیسیکلی کسی معاشرے کا، کسی گاؤں کا بڑا سربراہ ہوگا، یعنی پنچایت وغیرہ کا سربراہ ہوگا، تو جس کی بات مانی جائے گی۔ اور فارمل کی اگر بات کی جائے تو فارمل میں قانون دان ادارے، پولیس ہو گئی، کورٹس ہو گئی، یہ سارے وہ ادارے ہیں جو کسی بندے کو سزا دیں گے اور کہیں گے کہ آپ نے کام غلط کیا ہے، آپ کو سزا ملے گی، یا اگر آپ معافی مانگ لیں تو آپ دوبارہ واپس اپنی پہلی حالت میں آ جائیں گے، معاشرے میں رہنے کے قابل ہو جائیں گے، ورنہ آپ کو سزا ملنی ہی ملنی ہے۔ سیمی فارمل سے مراد یہ ہے کہ کچھ ایسے ادارے ہوتے ہیں جو آدھے گورنمنٹ ہوتے ہیں اور آدھے نان گورنمنٹ ہوتے ہیں، یعنی کچھ ان پر گورنمنٹ کے قوانین لاگو ہوتے ہیں اور کچھ ایسے قوانین ہوتے ہیں جو انہوں نے اپنے طور پر بنائے ہوتے ہیں، جیسے پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں۔ پالیسیز اور سلیبس جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو گورنمنٹ والے دیتے ہیں، لیکن ان کی پالیسیز، ان کی اسکول کی ٹائمنگ، ان کا جو ٹائم ٹیبل ہے، اسٹرکچر ہے، وہ ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میتھڈ ہے سوشل کنٹرول کے۔ اب سوشل کنٹرول میں ٹیچر کا کیا کردار ہے؟ سب سے پہلا ٹیچر کا کردار یہ ہے کہ ٹیچر ان بائسڈ رہے، کسی بھی ایک بندے کی یا پھر کسی بھی ایک طالب علم کی وہ سائڈ نہ لے۔ اس کے علاوہ ٹیچر کو چاہیے کہ تمام تر بچوں کو انکریج کرے آگے بڑھنے کے لیے اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ان کو موٹیویٹ کرے۔ ٹیچر کو چاہیے کہ وہ تمام تر بچوں کو موٹیویٹ کرے، نہ کہ صرف ایک بچے کو موٹیویٹ کرے۔ ٹیچر شوڈ ایجوکیٹ دا اسٹوڈنٹس اینڈ انفارم دا اسٹوڈنٹس اباؤٹ ویریس سوشل فیسٹیولس۔ ٹیچر کو چاہیے کہ
وہ بچوں کو ایک تو معلومات زیادہ سے زیادہ دے، اور جو سوشل فیسٹیولز ہیں، جو تہوار ہوتے ہیں، جو سماجی اور سیاسی جو ایونٹس ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی بچوں کو زیادہ سے زیادہ معلومات دے، لوگوں کو معلومات دے، کیونکہ ٹیچر ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اس کو ذرا زیادہ چیزیں آتی ہیں، زیادہ پڑھا لکھا ہے عام بندوں کی نسبت، تو اس لیے اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ٹیچر کو چاہیے کہ وہ ویل انفارمڈ ہو، یعنی اسے روزمرہ چیزوں کے بارے میں زیادہ معلومات ہو، تبھی تو وہ دوسروں کو معلومات دے گا نا، تو یہ سارا ٹیچر کا کردار ہے۔ کویسچن نمبر 6 ہے ایکسپلین ریلیشن شپ بٹوین اسکول اینڈ سوسائٹی اینڈ آلسو ہائی لائٹ دا افیکٹس آف اسکول آن کمیونٹی اینڈ افیکٹس آف کمیونٹی آن اسکول۔ اسکول اور معاشرے کے درمیان کیا تعلق ہے، بیان کیجیے۔ اسکول کا معاشرے پر اور معاشرے کا اسکول پر کیا کردار ہوتا ہے یا پھر کیا اثرات ہوتے ہیں، بیان کیجیے۔ It is known to all that relation between school and society is very close and integral۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ معاشرے اور اسکول کا جو تعلق ہے وہ بڑا گہرا ہے اور ان کا بڑا قریبی تعلق ہے۔ We cannot think of a school without a society and on the other hand a society without a school is quite absurd۔ کسی بھی معاشرے کے بغیر اسکول کا قیام ممکن نہیں ہے اور کسی بھی اسکول کے بغیر معاشرے کا قیام ممکن نہیں ہے۔ One without other does not carry any sense۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر بے معنی ہیں، یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ Therefore the school should arrange its program in such a way that they strengthen the relationship between school and society۔ اس لیے اسکول کو چاہیے کہ وہ اپنا نصاب، اپنا نظام، اپنا سسٹم ایسے انداز سے چلائے کہ اسکول اور جو اسکول کے ارد گرد سوسائٹی ہے، جو لوگ ہیں، ان کا آپس میں ایک مضبوط رشتہ بن جائے۔ Now some measures that cultivate the relationship between school and society are presented here۔ کچھ ایسے اقدام جو اسکول اور سوسائٹی کے درمیان تعلق کو بناتے ہیں یا پھر مضبوط بناتے ہیں، وہ درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلا کہتا ہے کہ تعریف تو پڑھ لینا ہم اسکول کی۔ اسکول از این انسٹیٹیوشن فار ایجوکیٹنگ چلڈرن۔ اسکول سے مراد ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ بچوں کو تعلیم دینے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ کمیونٹی سے کیا مراد ہے؟ کمیونٹی از اے گروپ آف پیپل لیونگ ان دا سیم پلیس۔ لوگوں کا ایک گروپ ہے جو ایک جگہ پر اکٹھے رہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں فیکٹس کی۔ اسکول کے کمیونٹی پر اور کمیونٹی کے اسکول پر کیا افیکٹ ہوتے ہیں وہ دیکھیے۔ سب سے پہلے کمیونٹی یا پھر معاشرے پر اسکول کے افیکٹ دیکھیے۔ کیپ پیس ان سوشل نیڈ۔ اسکول کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو معاشرے میں جتنی بھی اقدار ہیں، روایات ہیں، ان کی پرورش، ان کی بڑھوتی اور ان کا علم دینے کے لیے اسکول کردار ادا کرتے ہیں۔ سلیکشن آف رولز فار سوسائٹی۔ معاشرے میں کون کون سے قوانین ہونے چاہیے، یہ علم یا پھر اسکول ہمیں بتاتا ہے۔ مورل اینڈ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آف اسٹوڈنٹس۔ طلباء کی اخلاقی اور عقلی جو بڑھوتری ہے اس کا ذمہ دار اسکول ہوتا ہے۔ ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی۔ کسی بھی بچے کی پرسنالٹی، شخصیت کو نکھارنے یا پھر بگاڑنے میں بھی اسکول کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ ٹرانسمیشن آف دا کلچرل ویلیوز۔ جتنی بھی ثقافتی اقدار ہیں وہ آگے بڑھانے میں، ان کی نشو و نما کرنے میں اسکول کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ اب اسکول نہیں ہوگا تو یہ ساری باتیں ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ نہیں سیکھ سکیں گے۔ اسی طرح جب کمیونٹی نہیں ہوگی، معاشرہ ہی نہیں ہوگا، اسکول میں بس چند ایک بچے ہوں گے اور اس اسکول کے ارد گرد کچھ رہنے والے لوگ ہوں گے ہی نہیں، تو وہ بچوں کو جو باتیں ہم سکھائے رہے ہیں وہ پھر کہاں جا کر امپلیمنٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے کمیونٹی کی بڑی اہمیت ہے۔ کمیونٹی انوالومنٹ ٹو پروڈیوس کیپیبل ورک فورس۔ آپ نے کمیونٹی یعنی معاشرے میں بسنے والے لوگوں کو اسکول کے ساتھ انوالو کرنا ہے تاکہ جس چیز کی ضرورت ہے، جس طرح کے افراد کی ضرورت ہے، وہی افراد جو ہے نا اسکول پروڈیوس کرے۔ کمیونٹی انوالومنٹ فار اسٹوڈنٹس ویل بینگ۔ طلباء کے اچھے رویے کے لیے کمیونٹی کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ یعنی اگر ایک طالب علم اچھا کام نہیں کر رہا اور اس کے گھر والے ٹیچر کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے تو وہ بچہ مسلسل بگڑتا جائے گا، وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ کمیونٹی انوالومنٹ فار بلڈنگ ہیلتھی کمیونٹیز۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک معاشرہ یا ایک سے زیادہ معاشرے، یعنی ایک گروپ، ایک گراں یا پھر ایک سے زیادہ گراں بہتر انداز میں جو ہے نا اپنے بچوں کی پرورش کرے اور ان کا لوگوں کا آپس میں تعلق مضبوط سے مضبوط اور بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھا ہو، تو کمیونٹی کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ یعنی اگر ایک جگہ پر سکھ رہ رہے ہیں اور وہ سکھ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے نا ہمارے ساتھ ایک جگہ پر رہیں، ایک خاص قانون کے تحت اور اچھے طریقے سے قوانین کی پاسداری وغیرہ کریں، تو سکھوں کو چاہیے کہ جو مسلمانوں کی روایات ہیں پھر وہ ان کی قدر کریں، احترام کریں۔ ٹھیک ہے، تو تب جا کر کمیونٹی سے دوسری کمیونٹی متاثر ہوگی اور اچھے طریقے سے وہ ذمہ داری نبھا پائیں گے۔ کویسچن نمبر 7 ایکسپلین رول آف اسکول اینڈ ٹیچر ان پاکستانی سوسائٹی۔ پاکستانی معاشرے میں ٹیچر کا اور اسکول کا کیا کردار ہے، بیان کیجیے۔ اب یہ جو ٹیچر کا کردار ہے وہی اسکول کا بھی کردار ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو 7 پوائنٹ ہے ٹیچر کے وہی اسکول کے بھی پوائنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ذرا توجہ سے دیکھیے گا۔ اکانومی گروتھ
टीचर का मकसद ये होता है कि बच्चे को इस काबिल बनाए कि बच्चा बड़ा होकर अपनी इन इकॉनमी को ग्रो कर सके, मुआशी एतबार से अपने वालिदैन की और अपनी मदद कर सके। स्कूल का मकसद ये होता है कि जो मुल्क की सरमायाकारी है उसमें इजाफा किया जाए। नंबर 2 है डिसिप्लिन। स्कूल का मकसद ये होता है कि बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया जाए, मुआशरे में डिसिप्लिन कायम हो, कानून की पासदारी हो, और जो टीचर का किरदार है वो भी यही होता है कि क्लास रूम में बच्चों को कानून का पासदार बनाया जाए। टॉलरेंस पैदा किया जाए तालिब इल्मों में। मुआशरे में जब वही बच्चे बाहर चले जाएँ तो स्कूल का मकसद ये होता है कि उन बच्चों को डिसिप्लिन या फिर टॉलरेंस आ जाए, बर्दाश्त आ जाए। सॉल्यूशन फॉर डोमेस्टिक प्रॉब्लम, आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो आने वाले मसाइल हैं उनका हल तलाश करना या फिर हल तलाश कराना टीचर का और स्कूल का मकसद होता है। बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कराना ये भी स्कूल का और टीचर का मकसद है। आइडेंटिटी, बच्चे को अपनी शनाख्त कराना, आप कौन हैं, क्यों हैं, ठीक है, ये भी टीचर का और फिर स्कूल का किरदार है, स्कूल की ज़िम्मेदारी है। और बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो बेहतर बनाना ये भी किसकी ज़िम्मेदारी है, टीचर की और स्कूल की। तो क्वेश्चन 7 ख़त्म हुआ। क्वेश्चन 8 है व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव मौसर तदरीसी निज़ाम क्या है, मौसर टीचर कौन है, और कम्युनिकेशन यानी बातचीत मवासलात का क्या किरदार है टीचिंग को मौसर बनाने में। अब इफेक्टिव टीचिंग की जो खसूसियात है, मौसर तदरीसी निज़ाम की जो खसूसियात है, सबसे पहली है सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। जब यानी बच्चा पढ़ रहा हो तो वो ऐसा ना फील करे कि बस वो बोर हो रहा है। एक्टिविटीज़ कराएं, ठीक है, कुछ पजल्स कराएं ताकि बच्चा बोर ना हो और ह्यूमर, मज़ा शौक शुगल में सीख जाए। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। टीचर को चाहिए कि वो गवारों की तरह बिहेव ना करे, यानी क्योंकि जदीद दौर है तो इसमें एक्टिविटीज़ ज़रूरी हैं। जदीद दौर है, इसमें मार बिल्कुल नहीं है और प्यार ही प्यार है, लाड है, तो बर्दाश्त ज़्यादा होनी चाहिए, मुस्बत रवैया होना चाहिए। अगर बच्चे शरारतें भी करें तो आपने थोड़ा बहुत बर्दाश्त करने की कोशिश करनी है। हाई एक्सपेक्टेशंस, अब टीचर से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत होती हैं, इसी तरह बच्चे को भी चाहिए कि जब टीचर उनसे तवक्कुआत रखे तो वह तवक्कुआत बच्चा पूरी करे। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी बच्चा रेगुलर स्कूल आए और टीचर भी रेगुलर क्लासों में जाए और पढ़ाए। फेयरनेस होनी चाहिए, टीचर को चाहिए कि वो तमाम बच्चों के साथ मसावियाना सलूक रखे। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी लाजमी नहीं है कि हर बार बच्चा गलती करे तो उसको डंडे से पीटा जाए, बल्कि कभी कभी प्यार से बैठकर समझा भी देना चाहिए। अब कम्युनिकेशन का क्या किरदार है, मवासलात का क्या किरदार है, मुकालमे बातचीत का क्या किरदार है, वो देखिए। पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन। अब पहले कम्युनिकेशन का मतलब होता है इम्पार्टिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और न्यूज़, मालूमात या फिर ख़बरों का तबादला, ये कम्युनिकेशन कहलाता है। अब ये तबादला आप एक बच्चे से मिलकर फेस टू फेस, पर्सन टू पर्सन कर सकते हैं, या फिर आप रिटन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप बैठकर क्वेश्चन पेपर आप बच्चों को दे सकते हैं और कह सकते हैं उनको फिल करें, मुख्तलिफ तरह के सवालात उसमें लिख कर, तो ये भी कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मोटिवेशन क्या है, तहरीक क्या है, स्टूडेंट मोटिवेशन क्या है, स्टूडेंट को जो मोटिवेशन मिलती है उसको तफसील से साथ बयान कीजिए। ये मैं ज़रा आपको ऐसे ही बयान कर देता हूँ, आसान क्वेश्चन है। जो मोटिवेशन लफ्ज़ है ये लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ मूवर से निकला है, जिसका मतलब है मूव करना, हरकत करना। अब तालीमी मैदान में वो कौन कौन सी चीज़ें जो बच्चे को मूव कराती हैं, मोटिवेशन देती हैं, आगे बढ़ने का जज्बा हमें पैदा करती हैं, ये हमने बयान करनी है, ठीक है। अब मोटिवेशन की 2 टाइप है, एक है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और एक है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब यह है कि बच्चा अपने इर्द गिर्द माहौल को देखता है, यानी एक बच्चे को टीचर ने अच्छे नंबर लेने पर स्टार दिया है तो दूसरे बच्चे के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो कि मुझे भी ये स्टार मिले। तो बाहर से चीज़ों को देखकर बच्चे के अंदर जो जज्बा पैदा हुआ है आगे बढ़ने का, काम करने का, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाती है। दूसरी होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब यह है कि बच्चे के जहन में, दिल में एक लालच आए कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे फ़ायदा होगा, अगर ये मैं काम नहीं करूँगा तो मुझे सज़ा मिलेगी। यानी अंदर से जब बच्चे की आवाज़ आएगी ना, ठीक है, तो उसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। और अगर बैरूनी दुनिया को देखकर बच्चा मुतासर होगा तो फिर उसको कहेंगे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन की मिसाल हम ऐसे कह सकते हैं कि बच्चा खुशी खुशी मज़े से अपना काम करता है, यानी कोई काम करते हुए उसे मज़ा आता है, जबकि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में उसको मज़ा नहीं आता लेकिन उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है स्टार लेने की, ठीक है, तो वो इसलिए वो काम करता है, इसलिए इसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। अब एक पॉजिटिव मोटिवेशन होती है, यानी वो मोटिवेशन जो आपको मुस्बत काम करने के लिए तहरीक देती है, जज्बा पैदा करती है आपके अंदर, वो पॉजिटिव मोटिवेशन।
اور وہ کام جو آپ کو منفی کاموں کی طرف، وہ موٹیویشن جو آپ کو منفی کاموں کی طرف لے جائے، اس کو نیگیٹو موٹیویشن کہتے ہیں۔ تھیریز آف موٹیویشن کی بات کریں تو موٹیویشن کی تھیری میں بیہیویئرل اپروچ ہے، یعنی کہتے ہیں کہ جو بچہ اپنے ارد گرد چیزوں کو دیکھتا ہے، دیکھ کر اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اپلائی کرتا ہے، تو ان کو کہتے ہیں بیہیویئرل اپروچ۔ فار ایگزامپل، جب ایک بچے کو تعریف کی جاتی ہے، اس کو شاباش دی جاتی ہے، تو یہ رویہ دیکھ کر ایک دوسرے بچے کے دل میں خیال آتا ہے کہ یار مجھے بھی تعریف ملے، میری بھی شاباشی ملے، تو پھر جب بچہ وہ کام کرتا ہے تو اس کو بیہیویئرل اپروچ کہتے ہیں۔ ایک بچے نے کام نہیں کیا، اس کو ٹیچر نے تپڑ مارا ہے، تو دوسرا بچہ دیکھ رہا ہے، اب اس کے اندر یہ ڈر پیدا ہوا ہے کہ اگر میں نے کام نہیں کیا تو ٹیچر کا یہی بیہیویئر ہوگا، اس کو بچے کو مار پڑی تو مجھے بھی مار پڑے گی، تو بچہ اب وہ غلط کام کرنا چھوڑ دے گا، وہ صحیح کام کرے گا، سبق یاد کرے گا۔ تو یہ بیہیویئرل اپروچ ہے۔ دوسری اپروچ ہے ہیومنسٹک اپروچ۔ اس میں کہتے ہیں کہ دو طرح کے اپروچز ہیں۔ اس میں بیسک اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے بندہ اپنی جو بنیادی ضروریات ہیں، کھانے پینے کی، لباس کی، یہ ضروریات پوری کرتا ہے۔ یہ ضروریات پوری کرنے کے لیے بندے کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، تحریک پیدا ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ پاؤں مارے کوئی کام کرے۔ جبکہ بیہیویئرل اپروچ میں ایسا نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ جو چیز بچے کو دلچسپ لگے گی بچہ وہ کام کرے گا۔ ہیومنسٹک اپروچ میں جو چیز بچے کو دلچسپ لگے گی وہ کام نہیں کرے گا، بلکہ وہ سب سے پہلے اپنے کھانے پینے اور لباس کے حوالے سے جو ضروریات ہیں ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کام کرے گا۔ ہیومنسٹک اپروچز میں آگے دو اپروچز ہیں، ایک ہے ماسلو کی ہیرارکی اور دوسری ہے راجرز موٹیویشن تھیوری۔ ماسلو کہتا ہے کہ سب سے پہلے بچے کی جو فزیولوجیکل نیڈز ہیں، یعنی جو جسمانی ضروریات ہیں کھانے پینے اور لباس کی، جب وہ پوری ہو جاتی ہیں تو پھر بچے یا پھر بندے کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، یہ موٹیویشن پیدا ہوتی ہے کہ اب وہ اپنی سیفٹی کو یقینی بنائے، باڈی گارڈ رکھے، اب وہ کسی سے پیار محبت کرے کیونکہ اس نے شادی کرنی ہے اور نسل بڑھانی ہے، اب وہ اپنی ظاہری شان و شوکت بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ گاڑی لے، بنگلہ لے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا ماسلو نے تھیری دی تھی کہ پہلے بندہ اپنی بنیادی ضروریات پوری کرتا ہے، پھر اس کے بعد بنیادی کے بعد جو عام آسائشات آ جاتی ہیں وہ ان کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اب جبکہ راجر کہتا ہے پیپل شوڈ لسن ٹو دیئر انر وائسز اور innate capacity to judge what was good for themselves rather than relying on feedback from external resources۔ راجر کہتا ہے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، یہ دوسروں سے آپ نہ جانیں بلکہ اپنے دل سے پوچھیں۔ جو چیز آپ کو اچھی لگے آپ وہ کام کر لیں، جو چیز آپ کو بری لگے آپ وہ کام چھوڑ دیں۔ اب ماسلو نے کہا تھا نا کہ پہلے لباس، کپڑا اور گھر، جبکہ راجر کہتا ہے کہ آپ اپنے دل سے پوچھیں آپ کو پہلے کس چیز کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، باڈی گارڈ کی ضرورت ہے، یا پھر آپ کو گاڑی کی ضرورت ہے۔ تو جس چیز کی آپ کو پہلے ضرورت پڑتی ہے، آپ کا دل کہتا ہے کہ پہلے آپ کے پاس یہ چیز ہونی چاہیے، آپ وہ چیز حاصل کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گاڑی پہلے ہو، آپ کے پاس لباس نہ ہو، تو ٹھیک ہے آپ ننگے پھریں اور گاڑی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ اس طرح کی کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹس ان دونوں نے دی ہوئی تھی۔ تو کویسچن نمبر 10 ہے ایکسپلین سورسز آف ٹیکنالوجیکل چینج اینڈ اٹس امپیکٹس آن کلاس روم مینجمنٹ اینڈ پاکستانی سوسائٹی۔ ٹیکنالوجیکل چینج کیا ہے، جو ٹیکنالوجی میں تبدیلی آ رہی ہے وہ تبدیلی کیا ہے، کیوں ہو رہی ہے، کس وجہ سے تبدیلی ہو رہی ہے، اور اس ٹیکنالوجی کی تبدیلی کا پاکستانی معاشرے پر اور کلاس روم کو مینیج کرنے میں جو اثر ہوتا ہے وہ بیان کیجیے۔ سب سے پہلے دیکھیے سورس کیا ہوتا ہے۔ سورس از اے پرسن، پلیس اور تھنگ فرام وچ سم تھنگ از obtained۔ ذریعہ یا پھر سورس ایک بندہ، جگہ یا چیز ہے جس سے کوئی دوسری چیز اخذ کی جاتی ہے۔ اب ٹیکنالوجی میں جو تبدیلی آ رہی ہے وہ کن بنیادی وجوہات کی وجہ سے تبدیلی آ رہی ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے کہتا ہے ریسرچ کی وجہ سے ٹیکنالوجی میں تبدیلی آ رہی ہے۔ جتنی زیادہ ریسرچ اتنی زیادہ نئی نئی ٹیکنالوجی اور نئے نئے گیجٹس آ رہے ہیں۔ اب ریسرچ کی یہاں پر دو اقسام بیان کی گئی ہیں، ایک ہے بیسک ریسرچ۔ بیسک ریسرچ سے مراد ہے کہ آپ نے صرف نئی نئی معلومات حاصل کرنی ہے، ان کو پریکٹیکل نہیں کرنا، پریکٹیکل کر کے کوئی نئی ٹیکنالوجی دریافت نہیں کرنی۔ جبکہ جو اپلائیڈ ریسرچ ہے اس میں آپ نے جتنی بھی معلومات حاصل کیا اس کو آپ پریکٹیکلی لیب میں امپلیمنٹ کریں گے اور نئی نئی ٹیکنالوجی بنائیں گے، نئے نئے گیجٹس بنائیں گے۔ تو یہ بیسک اور اپلائیڈ ریسرچ میں فرق ہے۔ دوسرا ہے کہ لرننگ بائی ڈوئنگ۔ جو بندہ کوئی کام سیکھتا ہے، کوئی چیز سیکھتا ہے، جب اس کو پریکٹیکل کرتا ہے تو پریکٹیکل کے نتیجے میں ایک نئی سے نئی چیز پیدا ہوتی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے اگر ایک جہاز تھا، پھر ہیلی کاپٹر آیا، پھر بوئنگ 332 آیا، تو اس طرح نئی نئی چیز آتی رہتی ہے۔ یعنی آپ ایک تجربہ کرتے ہیں، اس تجربے سے دوسرے تجربے کی راہ ہموار ہوتی ہے، پھر تیسرے کی، پھر چوتھے کی۔ تو جب یہ نئے نئے تجربہ کرتے ہیں، لرننگ بائی ڈوئنگ کرتے ہیں، تو ٹیکنالوجی میں تبدیلی آتی ہے۔ اور تیسری جو سورس ہے ٹیکنالوجیکل چینج کا وہ ہے اسپل اوور۔ اسپل اوور کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے معلومات کو ایک بندے سے دوسرے بندے تک منتقل کرنا، یعنی آپ تک جو بھی تک معلومات پہنچی ہیں جہاز بنانے کے حوالے سے، یہ
اب ہم اگر 50 سال بعد جو نسل آئے گی جب یہ معلومات ان کو جائے گی تو ظاہر سی بات ہے جو وہ نئی ٹیکنالوجی بنائیں گے اپنا کچھ ذہن لگائیں گے ہمارے والی ٹیکنالوجی پرانی ہو جائے گی. تو یہ ٹیکنالوجی میں بیسیکلی چینج ہے. تو یہ ٹیکنالوجیکل چینجز کے 3 ذریعے ہیں. گلا بہت زیادہ خشک ہو چکا ہے اور روزہ بھی شدید لگ رہا ہے. بہرحال اب بات کرتے ہیں امپیکٹ آن کلاس روم مینجمنٹ. اب ٹیکنالوجی کے کلاس روم کو مینیج کرنے اور پاکستانی سوسائٹی پر کیا اثرات ہیں وہ دیکھیے. امپرووڈ کمیونیکیشن. جب ٹیکنالوجی ہوگی تو آپ کی جو کمیونیکیشن اسکل ہے بات چیت کرنے کا طریقہ وہ بہتر ہو جائے گا. پروجیکٹر لگے ہوئے ہوں گے کلاس روم میں لگے ہوں گے ٹیبلٹس وغیرہ موبائلز وغیرہ کمپیوٹر وغیرہ تو آپ کو پڑھنے پڑھانے میں بات چیت کرنے میں ذرا آسانی ہوگی. مائکرو فونس کے تھرو جب آپ بات چیت کریں گے آپ کو اونچا بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ مائکرو فون لگا لیں گے ٹھیک ہے مائک لگا لیں گے تو آواز دور تک جائے گی. امپرووڈ لائف سٹائل. اب سوسائٹی کی بات کی جائے یا کلاس روم کی بات کی جائے تو بچوں کا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا اور معاشرے کا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا بہتر ہو جاتا ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے. ٹریک آف سکلز شارٹیج. جو مہارت میں آپ کی کمی ہے جو آپ کی کمیاں ہیں آپ ان کمیوں کو جانچنے میں ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی ان کمیوں کو دور کر سکتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنا سکتے ہیں. انڈسٹریلائزیشن یعنی صنعت کاری میں آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے پاکستانی معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور ٹیکنالوجی اینڈ وار. یہ جتنی بھی آج کل جنگیں چھڑ رہی ہیں یا جو جنگیں ہوئی ہیں ماضی میں ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی ہوئی ہیں. بدبخت ہم نے ایٹم بنایا تو دنیا کو نقصان. ابھی ہم نے سوشل میڈیا گیجٹس بنا دیے تو ابھی بھی نقصان. ٹھیک ہے اب یہ جو تیسری جنگ ہو رہی ہے یہ سوشل میڈیا کی جنگ ہے نا. تو جو جس طرح ہم چاہتے ہیں ویسے ہی ہو رہا ہے. کوئی بم پھینکنے کی ضرورت نہیں پڑتی لوگوں کی ذہن سازی ہو رہی ہے. تو یہ ٹیکنالوجی کا بھی بڑا پاکستانی سوسائٹی پر اور پاکستانی کلاس رومز میں اور دنیا بھر میں اس کا اثر ہو رہا ہے. اور انوائرمنٹ پر بھی ٹیکنالوجی کا بہت گہرا اثر پڑ رہا ہے. اگر آپ پازیٹیو ٹیکنالوجی بنائیں گے پازیٹیو وے میں ان کو استعمال کریں گے تو مثبت اثر نیگیٹو وے میں استعمال کریں گے تو نیگیٹو اثر. یعنی آپ بندوق بنائیں گے تو نقصان. آپ اگر کوئی سائنٹیفک لیب بنا دیں گے جس کے تحت آپ کینسر کا علاج کر لیں جس کے تحت آپ ایڈز وغیرہ یا بیماری وغیرہ کا علاج کر لیں تو یہ ماحول پر اچھا خوشگوار اثر ہے. لیکن اگر آپ نیگیٹو چیزیں بنائیں گے تو نیگیٹو اثر ہوگا. تو اس طرح ہماری یہ بک الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے جس کا کوڈ تھا 8606. امید یہی ہے کہ اب آپ کو کافی زیادہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. انشاءاللہ یہ بک اور یہ لیکچر آپ کو کافی زیادہ مدد دے گا. گزارش یہ ہے کہ جاتے جاتے پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے گا. ویڈیو کے بارے میں اپنا کمنٹ ضرور کیجیے رائے ضرور دیجیے کیسے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.